یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ سب سے پہلے انسان سیدنا آدم علیہ السلام ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کی پیدائش سے پہلے کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اپنی بے شمار مخلوق میں سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ اس سوال کا جواب قرآن و حدیث کی روشنی سے حاصل کرتے ہیں، کیونکہ مسلمان کی رہنمائی کے لیے روشنی کے یہی دو مینار ہیں۔ جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، جب تک تم ان کو پکڑے رہو گے، یعنی ان پر عمل کرتے رہو گے، تو تم ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید اور دوسرا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارک۔ لہٰذا ہم سب سے پہلے قرآن کریم کی رہنمائی حاصل کرتے ہیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور وہی ہے جس نے بنائے آسمان اور زمین 6 دن میں، اور اس کا فرش پانی پر تھا، یعنی زمین و آسمان کی پیدائش سے پہلے اللہ پاک کی سب سے پہلی مخلوق پانی تھا۔ ایک اور جگہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، اور پانی سے ہم نے ہر جاندار کو پیدا کیا۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، کیا تم اس خدا کا انکار کرتے ہو جس نے 2 دن میں زمین کو پیدا کیا، اور کیا تم دوسروں کو اس کا برابر ٹھہراتے ہو؟ یہی خدا تمام عالموں کا پروردگار ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اسی نے زمین کے اوپر پہاڑ قائم کر دیے، اور اسی نے زمین میں برکت رکھی، اور زمین میں رہنے والوں کی غذائیں بھی اسی زمین میں مقرر کر دیں۔ یہ سب کچھ 4 دن میں مکمل ہوا۔ دریافت کرنے والوں کے لیے یہ بیان واضح ہے۔ ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، پھر اللہ نے آسمان کی جانب توجہ فرمائی، اور وہ اس وقت ایک دھواں سا تھا، سو اس سے اور زمین سے ارشاد فرمایا، تم دونوں حاضر ہو جاؤ، خوشی سے یا دباؤ سے۔ ان دونوں نے عرض کیا، ہم دونوں خوشی سے حاضر ہیں۔ 2 دن میں ان کو 7 آسمان بنا دیا، اور ہر ایک آسمان میں اس کے مناسب حال حکم بھیج دیا، اور ہم نے آسمان کی دنیا کو چراغوں یعنی ستاروں سے آراستہ کیا، اس آسمان کی دنیا کی حفاظت کی۔ یہ اس خدا کا مقرر کردہ نظام ہے جو کمال قوت اور کمال علم کا مالک ہے۔ زمین اور اس کے متعلق چیزیں یہ سب 4 دن میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکمل ہوئیں۔ 2 دن میں زمین بنائی گئی، اور 2 روز میں اس کے متعلق یعنی زمین میں قسم قسم کے درخت، میوے، پھل، غلے، حیوانات، کانیں وغیرہ پیدا فرمائیں۔ زمین اور اس کے متعلق اشیاء کی پیدائش کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف توجہ فرمائی۔ آسمان کے وجود میں آنے سے پہلے سارا ہلا دھوئے کی طرح تھا، اس سے اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے۔ پھر آسمان اور زمین کے ملاپ سے دنیا بسائی گئی۔ آسمان سے سورج کی شعاعیں آئیں، گرمی پڑی، ہوائیں اٹھیں، ان سے گرد اور بھاپ اوپر چڑھی، پھر پانی بن کر بارش برسی، جس کی بدولت زمین سے طرح طرح کی چیزیں پیدا ہو گئیں۔ زمین و آسمان کے متعلق یہ سب کام اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں مکمل فرمائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے پیدا کیے آسمان اور زمین 6 دن میں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین پر پہاڑ قائم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے جب زمین کو پیدا فرمایا تو وہ حرکت کرنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو پیدا فرما کر زمین پر رکھا تو زمین کی حرکت بند ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کی حرکت کو روکنے کے لیے پہاڑوں سے میوہوں کا کام لیا۔ اگر اللہ تعالیٰ یہ انتظام نہ فرماتے تو زمین ہمیشہ حرکت کرتی رہتی۔ ذرا تصور کریں کہ کسی جگہ جب زلزلہ آتا ہے اس وقت کیا حالت ہو جاتی ہے۔ جس کو موقع ملتا ہے لوگ جان بچانے کے لیے گھروں کو چھوڑ کر جنگلوں بیابان میں نکلنے کی فکر کرتے ہیں، اور اکثر تو ایسا ہوتا ہے کہ بھاگنے کا موقع ہی نہیں ملتا، لوگ سوتے سوتے ہی لقمہ اجل بن جاتے ہیں۔ یمن کے کچھ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں علم دین سیکھنے کے لیے حاضر ہوئے۔ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ اس عالم کی ابتدا کیسے ہوئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کے وجود سے پہلے صرف اللہ تعالیٰ کی پاک ذات تھی، اس سے پہلے کچھ بھی نہ تھا، اور اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا اور لوح محفوظ میں ہر چیز کو لکھ دیا۔ جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کے وجود سے 50,000 سال پہلے جملہ مخلوق کے لیے جو بھی مقرر کر دیا تھا اس سب کو لوح محفوظ میں جمع کر دیا تھا۔ آسمان و زمین سے پہلے اللہ کا عرش پانی پر تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا فرما کر اس کو حکم دیا کہ لکھ۔ قلم نے دریافت کیا کیا لکھوں؟ حق تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا جو کچھ قیامت تک مقرر ہوگا وہ سب لکھ لو۔ تو قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے وہ سب کچھ قلم نے لکھ لیا ہے۔ اس بیان سے ایک عام آدمی سمجھ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو کیسے پیدا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کائنات میں کیا تھا؟ نبی اور پیغمبر اللہ تعالیٰ کے مخصوص معصوم بندے اور انسان ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ انسانوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے منتخب فرماتا ہے، جو گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے احکام بندوں تک پہنچاتے ہیں۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور سب سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا اور قیامت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک نبوت جاری رہے گی۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے انبیاء اور رسولوں کو لوگوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا جن کی صحیح تعداد اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے۔ نبوت عطیہ خداوندی ہے، جس کو چاہا اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا۔ یہاں پر نبی اور رسول کی وضاحت ضروری ہے۔ نبی اور رسول میں تھوڑا سا فرق ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ رسول اس پیغمبر کو کہتے ہیں جس کو نئی شریعت اور نئی کتاب دی گئی ہو، جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام۔ اور نبی ہر پیغمبر کو کہتے ہیں، خواہ ان کو نئی شریعت اور نئی کتاب دی گئی ہو یا نہ دی گئی ہو۔ اگر آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو اچھی لگے تو اس کو شیئر کریں، لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔